بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد وہ بچپن، نوجوانی، جوانی اور پھر بڑھاپے کی حدود کو پہنچتا ہے۔ یہ بڑھاپا ایک مشکل وقت ہے۔ انسانوں نے کبھی بھی اپنے بزرگوں کو اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ انسانوں کی پہلے دن سے یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ دور جدید میں بدقسمتی سے یہ روایت بدل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں مغرب میں ہم جانتے ہیں کہ اولڈ ہوم وجود میں آ گئے ہیں، جہاں پر بچے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں یا والدین خود چلے جاتے ہیں وہاں پر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی، آخری زندگی تنہائی کے عالم میں گزارتے ہیں۔ ان کا خاندان ان کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی بڑے موقع کے اوپر، کسی تہوار پر بچے ملنے آ جاتے ہیں، ورنہ والدین جو ہے وہ اکیلا اور تنہا ہی رہتے ہیں۔ گرچہ ریاست اب بہت طاقتور ہو گئی ہے، اس کے پاس وسائل بہت ہیں، تو مادی کیئر کا اہتمام تو ہو جاتا ہے، لیکن اس نفسیاتی کیئر کا کیا کریں جو بہرحال انسانوں کی بڑی غیر معمولی ضرورت ہے۔ یہی معاملہ کسی نہ کسی درجے میں خود ہمارے معاشرے میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کا اظہار اب اس طرح ہو رہا ہے کہ بچے عام طور پر والدین کو ساتھ رکھنے سے کتراتے ہیں۔ کوئی بیوی کا عذر پیش کرتا ہے، کوئی معاشی مسئلے کی سبب بتاتا ہے، کوئی اپنے گھر کی جو ہے اس کی تنگی کا رونا روتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کوئی دوسرا اٹھا لے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو ایک کرائسس بن کے اب سامنے آ رہی ہے، اور بزرگوں میں تنہائی کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق خود پاکستان میں 50% بزرگ تنہائی کا شکار ہیں۔ ان حالات میں ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی اس تعلیم کو سامنے لایا جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ہر مقام پر اپنی عبادت کے ساتھ، جو دین کا بنیادی مطالبہ ہے، اس کے ساتھ والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک ارشاد فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اور پھر اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہیں کہہ سکتے، اور ان کو بہت شفقت کے ساتھ، جس طرح گویا کہ مرغی اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے، تو یہ جو والدین ناتواں ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، جوانوں کو چاہیے کہ اپنے طاقت اور بازوؤں میں انہیں چھپا کے رکھیں، اور پروردگار عالم سے ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے شفقت سے، پروردگار تو بھی ان کی آخری عمر کو ان پہ آسان فرما دے۔ یہی تعلیم حضور کی سیرت میں ملتی ہے۔ حضور سے یہ پوچھا گیا کسی شخص نے کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ 3 دفعہ آپ نے یہی کہا، اور پھر چوتھی دفعہ کہا کہ تمہارے باپ کا تم پر حق ہے۔ اور اس کے پس منظر میں بھی قرآن مجید کا یہ حکم ہے، جس میں قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ تمہاری ماں نے 3 مراحل سے تمہیں گزارا ہے۔ اس نے تمہیں سب سے پہلے پیٹ میں رکھا، جو بہت مشکل کام ہے، ایک بیماری ہوتا ہے، حمل ہر پہلو سے ایک بیماری ہوتا ہے۔ ایک ماں 9 مہینے تک یہ بیماری اٹھاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں جنم دیتی ہے۔ پھر پیدائش کا عمل انتہائی تکلیف دہ ہے، اور تیسرا دودھ پلانے کا، جو اپنی ذات میں ایک اور تکلیف دہ عمل ہے، اس لیے کہ بچہ تو کسی وقت بھی اٹھ جاتا ہے، دودھ مانگتا ہے، تو وہ نہ دن کو دن رہنے دیتا ہے اور نہ رات کو رات رہنے دیتا ہے، سوتے میں سے ماں کو 10 دفعہ اٹھاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ماں کا حق 3 گنا ہے، اور حضور اس درجے میں گئے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو پایا اور جنت حاصل نہیں کی اور نجات کا پروانہ حاصل نہیں کیا، وہ رسوا ہوگا، وہ ذلیل ہوگا۔ 3 دفعہ حضور نے یہ 3 دفعہ یہ بات بیان کی ہے۔ تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں والدین کی کتنی غیر معمولی اہمیت ہے، اور جو شخص ان کی خدمت کرتا ہے، اپنے ساتھ انہیں رکھتا ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے نہ صرف بہت بڑا ذخیرہ بنا رہا ہے، بلکہ اپنے بچوں کو وہ بہت اسٹرانگ میسج بھی دے رہا ہے، عملی رویے سے میسج دے رہا ہے کہ انہیں بھی اس کے ساتھ یہی کرنا ہوگا، کیونکہ جو بچے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے والدین نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، وہ ہر حال میں ان کی کیئر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔